اسرائیلی جنگی طیاروں کے وحشیانہ حملے، اسرائیلی بمباری سے مغربی غزہ میں کثیر المنزلہ عمارت گر گئی، ہلاکتوں کا خدشہ۔ اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 9 بچوں سمیت 28 فلسطینی شہید۔ پیر کی شب غزہ اسرائیلی جنگی طیاروں کی بمباری سے گونجتا رہا۔ بیت المقدس میں اسرائیلی پولیس کے وحشیانہ تشدد سے 800 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے تھے۔ شیخ جرح کا علاقہ یہودی آباد کاروں اور فلسطینیوں کے درمیان میدان جنگ بن گیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں 130 اہداف کو نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ مصر اور قطر لڑائی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، مغربی میڈیا کا دعویٰ۔ وزیر اعظم عمران خان کی فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، کہا کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم ممالک متحد ہو کر آواز اٹھائیں۔ اسرائیلی شیلنگ سے مسجد اقصی کے احاطے میں درخت جل گئے، شعلے اٹھتے دیکھ کر انتہا پسند یہودیوں کا ہیجانی رقص۔ فلسطین کی صورتحال پر نیو یارک میں OIC رکن ممالک کے سفیروں کا ہنگامی اجلاس، اسرائیلی جارحیت کی مذمت، فلسطینی کاز کی مکمل حمایت کا اعادہ، عالمی برادری سے فلسطینی عوام کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ، ترکی اور برطانیہ سمیت یورپ کے کئی ملکوں میں اسرائیل کے خلاف احتجاج، پاکستان کی بھی فلسطین پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں فلسطینیوں پر تشدد فوری بند ہونا چاہیے، مسئلہ فلسطین پر مسلم امہ کو متحد ہونا ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی فلسطینی سفیر سے ملاقات، اسرائیلی حملوں کی مذمت، کہا رمضان میں عبادت کرتے نہتے مسلمانوں پر ظلم ناقابل برداشت ہے۔ شہباز شریف کا نام ECL میں شامل ہوگا یا نہیں، فیصلہ آج ہو جائے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے سے متعلق فیصلہ آج کابینہ اجلاس میں کیا جائے گا۔ نیب کا خط وزارت داخلہ کو موصول، متن میں لکھا شہباز شریف نیب لاہور کی جانب سے دائر منی لانڈرنگ ریفرنس کے مرکزی ملزم ہیں، تمام شریک ملزمان کے بیرون ملک جانے پر بھی پابندی لگائی جائے۔ نیب کا شہباز شریف کی ضمانت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا بھی فیصلہ، تیاری شروع۔ لاہور ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی ضمانت منظور کی تھی۔ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے میں اربوں روپے کا فراڈ کرنے والے بے نقاب سابق اور موجودہ بیوروکریٹس، اعلیٰ سرکاری افسران، نجی سوسائٹیز اور انجینئرنگ فرمز نے کیسے مال بنایا، کس کس نے کھایا۔ سابق کمشنر محمد محمود نے رنگ روڈ کی سمت میں غیر قانونی تبدیلی کرائی۔ سابق کمشنر راولپنڈی نے کنسلٹنٹس کی ملی بھگت کے ساتھ غیر قانونی بولی کا اشتہار دیا۔ محمد محمود، سابق LAC وسیم تابش، سابق افسر عبداللہ بے قاعدگیوں میں ملوث۔ منصوبے میں 2 ارب 30 کروڑ روپے کے گھپلے، نیب انکوائری کرے گا۔ رنگ روڈ فراڈ میں پنجاب حکومت اور وفاق کو اندھیرے میں رکھا گیا۔ ریل اسٹیٹ قیمتوں میں مصنوعی تیزی سے ملزمان اور ساتھیوں نے 10 ارب بٹورے۔ FIA رہائشی اسکیمز کا فورنزک آڈٹ کرے گی۔ شہباز شریف باہر جانے کی نہیں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شریف خاندان پر ایک کیس نہیں پوری کتاب ہے۔ جس قبضہ مافیا سے اربوں کی زمین واگزار کرائی، مریم نواز اس کے ساتھ کھڑی تھیں۔ انتقامی کارروائی کا شور مچانے والے عدالت کیوں نہیں جاتے؟ وزیر اعظم کی عوام سے ٹیلی فون پر بات چیت، کسی کو NRO نہ دینے کا عزم بھی دہرایا۔ کہا جہانگیر ترین پر واضح کر دیا کبھی کسی سے ناانصافی نہیں کی، جب مخالفین سے کبھی ناانصافی نہیں کی تو اپنی پارٹی والوں سے کیسے کروں گا، لیکن شوگر مافیاز کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی۔ طاقتور کو قانون کے تابع لانا جہاد سمجھتا ہوں، قوم ساتھ کھڑی ہو، مافیاز سے لڑ کر اور جیت کر دکھاؤں گا۔ وزیر اعظم نے بھارت سے بات چیت کی افواہیں مسترد کر دیں۔ 2 ٹوک کہا بار بار سنتا ہوں پاکستان نے بھارت سے بات چیت شروع کر دی، واضح بتا رہا ہوں 5 اگست کے غیر قانونی اقدامات واپس لینے تک بھارت سے بات نہیں ہوگی۔ عوام سے براہ راست گفتگو کے دوران کہا مغرب بھارت کو چین کے خلاف کھڑا کرنا چاہتا ہے، بھارت چین کے خلاف کھڑا ہوا تو تباہ ہو جائے گا۔ مغربی ممالک انسانی حقوق کو خارجہ پالیسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، مغرب اسی لیے بھارت میں ہونے والے مظالم پر خاموش رہتا ہے۔
یہ بھی کہا سفیروں سے خطاب لائیو نہیں جانا چاہیے تھا، ایسا لگا جیسے پورے دفتر خارجہ کو برا بھلا کہا۔ دفتر خارجہ اور سفارت خانے زبردست کام کر رہے ہیں، مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے کامیاب سفارتکاری کی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے حدیبیہ پیپر ملز کیس کی کہانی شیئر کر دی، کہا یہ 1242 ملین روپے کی فراڈ کی کہانی ہے۔ منی لانڈرنگ کے لیے 1992 کے دی پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ کا سہارا لیا گیا۔ مقدمے میں اب کچھ نئے حقائق بھی سامنے آئے ہیں جس پر نئی تفتیش کا فیصلہ کیا۔ جس جج نے کیس بند کرنے کا فیصلہ دیا ان کے اثاثے بھی بیرون ملک تھے۔ آپ کی صلح ہو گئی ہے راولپنڈی سے، صلح ہو گئی ہے اور یہی ڈر خوف ہے، ان کے پاس سے صرف سیڑھی کھینچنی تھی، وہ سیڑھی جیسے ہی تھوڑی سی کھینچے گی مسئلہ پی ٹی آئی کے لیے ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ حالات اللہ کا شکر ہے ٹھیک۔ راولپنڈی سے صلح ہو گئی، نون لیگی رہنما محمد زبیر کا انکشاف، بولے سیڑھی کھینچنے کی دیر ہے، مسئلہ تحریک انصاف کو ہوگا۔ نواز شریف کے ترجمان نے پروگرام دی رپورٹرز میں ایک سوال پر کہا صلح ہوئی یا سیز فائر کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ایک فریق گولہ باری کرے گا تو دوسرا بھی خاموش نہیں رہے گا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں صاف پانی، منی لانڈرنگ، میٹرو سمیت دیگر کیسز میں کچھ ثابت نہ ہوا تو حدیبیہ پیپر ملز کیس لے آئے۔ حدیبیہ کیس میں تحقیقات ہو چکی، کچھ ثابت نہ ہوا، سپریم کورٹ نیب کی درخواست مسترد کر چکی۔ وزیر اعظم سعودی عرب سے واپس آئے تو آٹا، چینی اور مہنگائی کے بجائے شہباز شریف کی ضمانت پر بریفنگ لی۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو عوام دشمن قرار دے دیا، کہا سعودی عرب سے زکوٰۃ اور فطرے کی مدنی چاولوں کے علاوہ کیا کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے اخراجات کا چاولوں کی قیمت سے موازنہ کیا جائے۔ پوچھا عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد اگر زکوٰۃ کے چاول کے لیے تھی تو دعا ہے کہ خدا کسی کو ایسی جدوجہد کی توفیق نہ دے۔ وزیر اعظم کے نوٹس لینے اور انکوائری رپورٹس کے جھانسے دے کر مہنگائی پر قابو پانے کے دعوے بے نقاب ہو چکے، غریبوں پر رحم کریں۔ وفاقی حکومت صوبوں کو پیسے دے چکی، کراچی پیکج سے متعلق سوال پر وزیر اعظم کا جواب۔ عوام سے براہ راست گفتگو میں عمران خان نے کہا 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، صوبوں کو اضافی فنڈز بھی دے رہے ہیں۔ نیب کا سندھ حکومت کو خط، گریڈ 22 تک افسران کے ڈومیسائل کی تفصیلات مانگی گئی تھیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا نیب کے خط کی مذمت، کہا گیا شہزاد اکبر کا نیب کو خط سیاسی مقاصد کی کوشش تھی، نیب نے غیر قانونی خط لکھا، یہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ سندھ کابینہ کی اس قسم کے خط پر چیئرمین نیب کو تحقیقات کرنے کی ہدایت، نیب کو خط کے جواب میں کوئی اطلاع نہیں دی جائے گی۔ سندھ کابینہ کا فیصلہ، نیب کے خط کی زبان غصہ دلانے والی تھی۔ ہمارا جو تیسری بھی جو ویو ہے، ہمارے اب کیسز اوپر نہیں جا رہے۔ یہ جو عید کی چھٹیاں ہیں، ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے تاکید کروں گا کہ اب ماسک پہنیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بزرگوں کو بچائیں، کہ مجھے لاک ڈاؤن نہ کرنا پڑے۔ ڈاکٹرز کے مطابق پاکستان میں کرونا کیسز تیزی سے نہیں بڑھ رہے، ایس او پیز پر عمل کریں گے تو تیسری لہر سے بھی نکل جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی شہریوں سے ماسک پہننے کی اپیل، کہتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ویکسین پاکستان کے اندر بنائی جائے، جلد خوشخبری دیں گے۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام، بیرون ملک سے آنے والے کورونا مریضوں کی نشاندہی کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پر سراغ رسا کتوں کی تعیناتی کی منظوری۔ پاک فوج ایئرپورٹ انتظامیہ کو تربیت یافتہ کتے فراہم کرے گی۔ سراغ رسا کتوں میں کورونا مرض کی تشخیص کی صلاحیت 95% ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو براہ راست کتے چیک نہیں کریں گے، مسافروں کے سیمپلز باکسز میں رکھے جائیں گے۔ مخصوص کمرے میں تربیت یافتہ کتے باکسز کو سونگھ کر کورونا وائرس کی تشخیص کریں گے۔ ملک میں کورونا سے مزید 113 مریض جاں بحق، 3084 نئے کیس رپورٹ۔
مثبت کیسز کی شرح 7.93% رہی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں ویکسینیشن مراکز صرف عید کے 2 دن بند ہوں گے، ضروری ہے کہ کمزور افراد کو فوری ویکسین لگائی جائے۔ پنجاب حکومت کا صوبے بھر کے صحافیوں کو ترجیحی بنیادوں پر کورونا ویکسین لگانے کا فیصلہ۔ ماسک پہنیں، ویکسین لگوائیں، زندگی معمول پر لائیں۔ نماز عید کھلے مقامات پر کورونا پروٹوکولز کے ساتھ ادا کی جائے، خطبہ مختصر اور جامع رکھا جائے۔ 15 سال سے کم عمر بوڑھے بیمار افراد کو نماز عید میں شرکت نہ کرنے دی جائے۔ نماز عید سے متعلق گائیڈ لائنز جاری۔ 1100 قیدیوں کو سعودی عرب سے پاکستانی جیلوں میں منتقل کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے سعودی عرب سے قیدیوں کی واپسی کی تفصیل جاری کر دی۔ منشیات اور قتل کے مقدمات کے 30 قیدیوں کو واپس نہیں لایا جائے گا۔ کہا وزیر اعظم سے 1 ارب روپے فنڈ کی درخواست کی ہے۔ سعودی عرب کی کاروباری شخصیات کا پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار، جلد دورہ پاکستان کا بھی اندیا۔ کہتے ہیں حکومت کے کاروباری طبقے کے لیے اقدامات تسلی بخش ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پاکستان میں سرمایہ کاری کا بہترین وقت ہے۔ سعودی کاروباری شخصیات نے وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی۔ لاہور میں پاکستانی نژاد برطانوی لڑکی مائرہ کے قتل کے 8 روز بعد افسران کو ہوش آ ہی گیا۔ مقتولہ کی درخواست پر تحفظ فراہم نہ کرنے پر SHO ڈیفنس B کو معطل کر دیا گیا۔ کراچی گزری میں اعتکاف میں موجود افراد کے موبائل چوری کرنے والا گرفتار۔ CCTV میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹہل ٹہل کر قرآن پڑھنے کا دکھاوا کرنے والے نے موقع ملتے ہی موبائل اٹھا لیا۔ بھارت میں کورونا سے تباہی، 24 گھنٹے میں مزید 3,29,000 کیسز رپورٹ، 3,876 افراد ہلاک۔ بھارت کورونا سے ہلاکتوں کی اصل تعداد چھپانے لگا۔ BBC کی رپورٹر نے بنارس میں صرف 1 گھنٹے میں 13 لاشیں جلتی ہوئی دیکھی، جبکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پورے دن میں صرف 7 افراد کی ہلاکت ہوئی۔ بھارتی عوام خوف کا شکار، کورونا سے بچاؤ کی مضحکہ خیز تدابیر۔ کورونا سے حفاظت کے لیے لوگوں نے گائے کا گوبر جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ دہلی کی مسجد کے شاہی امام نے مسلمانوں سے عید کی نماز گھر پر ادا کرنے کی اپیل کر دی۔ پاکستانی کوہ پیما شہروز کاشف کا کارنامہ، دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لی۔ 19 سالہ شہروز ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والے کم عمر پاکستانی کوہ پیما بن گئے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی اور میں ہوں زارا انصاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.